الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم ثم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اپنے وقت کے مجدد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قاضی بریلوی دنیا جن کو اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے وہ مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت شاید تو دنیا میں بہت ہوئے اور ہوتے رہیں گے، لیکن ایک اہل علم اور اس میں بھی مجدد کا درجہ رکھنے والی ذات کہ جس کی ہر بات قرآن اور حدیث کا آئینہ نمونہ ہو۔ ایسا شخص اگر کہے تو غور و فکر کرنے کی بات ہوتی ہے، سمجھ لینے کی بات ہوتی ہے کہ اس میں کسی طرح کی کمی ہو نہیں سکتی۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ غوث اعظم کا مقام تو دیکھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار، وہ ہے تلوار تیرا۔ میری بزرگ اور دوستو،
ہزاروں میل دور سے ایک عاشق نے فرمایا غوث اعظم بمنے بے شر و شابہ مدد دے قبلہ دی مدد دے کعبہ و ایمان مدد دے. کیا فرمایا؟ قبلہ دی مدد دے کعبہ و ایمان مدد دے. یہ مقام ہے سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دنیا میں آنے کے بعد نہیں، دنیا میں آنے سے پہلے ماں کی شکم مادر میں نہیں بلکہ عالم ارواح میں بھی ایک اعلیٰ اور اونچا مقام رکھا ہے. بزرگوں اور دوستوں، جیسے کہ کہا کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں موہے تلوار تیرا، کیوں نہ اولیاء آنکھیں نہ ملے. معراج کی رات ہے، ابھی غوث اعظم دنیا میں تشریف نہیں لائے. آپ تو ہجری سن 470 میں رمضان کی پہلی تاریخ کو قصبہ جیلان میں حسنی حسینی سادات کے گھر دنیا میں تشریف لائے ہیں. یعنی 470 برس پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات ہے کہ جب آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی کی بات سنی، جو کریم اللہ کا مقام آپ نے سنا. ارے یہ تو کریم اللہ ہے، ان کے بھی سردار ہے جو حبیب اللہ ہے. یہ حبیب اللہ کی بات ہے. کریم اللہ، حبیب اللہ اور خلیل اللہ. کلیم اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہو جائے، بات چیت کرے. خلیل اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کا دوست بن جائے. اور حبیب اللہ اسے کہتے ہیں جس کی رضا پر خدا راضی ہو جائے. حبیب اسے کہا جاتا ہے. یہ حبیب کا مقام سب سے بالا ہے، سب سے برتر ہے، سب سے اونچا ہے. ایسی ذات معراج کی رات میں عرش آدم پہ جانے کے لیے ایک زینہ میں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اونچائی تھی تو پگتھی کی ضرورت پڑی. ادب لوگ ایسا کود کے نہیں جایا کرتے. ادب یہ ہے کہ اونچا چڑھنا ہو تو ایک بات، ایک زینہ قدم رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھو. جب ہمارے آقا کو معراج میں پگتھیے کی، سیڑھی کی، زینے کی ضرورت محسوس ہوئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں سے ایک روح کو نوجوان کی شکل میں حاضر کیا. اے روح تو جا اور میرے حبیب کے لیے تیرا کاندھا پیش کر دے. وہ نوجوان آیا، سلام عرض کی اور کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے کاندھے پر قدم رکھ کے آپ آگے چل جائیے. اللہ کے رسول نے اس نوجوان کے کاندھے پر اپنا قدم رکھا اور آگے بڑھے. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا مولا یہ نوجوان کون ہے جس نے مجھے معراج پہ کاندھا دیا، جس کے کاندھے پر میرا قدم پڑا، کون ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب، یہ تمہاری اولاد میں، تمہاری آل میں پیدا ہونے والا، تمام ولیوں کا سردار بننے والا یہ سید عبد القادر جیلانی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، رسالت، رسالت، نور محب ملت، نور محب ملت. میرے بزرگوں اور دوستوں، پھر آقا نے فرمایا اے بیٹے عبد القادر، میرا قدم
تیری گردن پر، تیرے کاندھے پر ہے، کل تیرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہوگا، کل تیرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ اور ایسا ہی نہیں، یہ عالم نور ہے، یہ عالم معراج ہے، یہ معراج کی رات کا واقعہ ہے، عالم نور کا واقعہ ہے، روحانیت کا عالم ہے۔ لیکن دیکھیے ہمارے غوث اعظم کی سچائی تو دیکھیے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے پہلی رمضان کو ہجری 470 میں جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے کاندھے پر حضور کے قدم کا نشان موجود تھا اور حیات موجود رہا، آپ زندہ رہے تب تک کہ وہ نشان قدم رسول آپ کے کاندھے پر موجود تھا۔ میری بزرگوں اور دوستوں، یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی شان ہے۔ بتائیے یہ مرتبہ عالم ولایت میں کسی ولی کو نصیب نہیں ہوا، کسی کو نہیں ملا جو شان جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا غوث پاک کو عطا کی ہے۔ اور امام وہی بنتا ہے، سردار وہی بنتا ہے، پیشوا وہی بنتا ہے جو سب میں افضل و اعلیٰ ہو، ہر اعتبار سے افضل ہو، وہی امام کے لائق ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دو، بلند آواز سے درود پاک پڑھو۔ سمجھیے ابھی جوہر کا وقت ہو گیا، جماعت کے لیے ہم امام صاحب کا انتظار کریں، امام آئے جماعت ہوئے۔ امام صاحب کسی وجہ سے نہیں آ سکے، کسی وجہ سے نہیں آ سکے، ہو سکتا ہے کہیں نہ انسان ہے، امام کوئی پلاسٹک کا پتلا تھوڑا ہے۔ آج تو لوگ امام کو کیا سمجھ بات نہیں آتی، امام وعدہ نہ پڑے، امام رشتے دار کی یہاں نہ جائے، امام اچھا لباس نہ پہنے، امام کے گھر شادی بیاہ نہ ہو۔ ارے تو بھائی امام انسان ہے، نبی بھی انسان ہے، ولی بھی انسان ہے، ہمارا پیر بھی انسان ہے، ہمارا امام بھی انسان۔ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، اب 8-10 مصلی ہے، انتظار کر رہے ہیں، مولانا آیا نہیں، مولانا آیا نہیں، تو چلو اب سے وقت ہو گیا ہے۔ تو جو 10 مصلی بیٹھے ہیں اس میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے تو آگے ہو جا، دوسرے کو کہتا ہے تو آگے ہو جا، وہ کہتا ہے تو پڑھا دے۔ اب 10 میں سے امام کون بنے؟ یہ 10 میں سے آج مولانا صاحب نہیں ہے، یہ ہمارے مقتدیوں میں سے کسی کو امام بنانا ہے، ہم کس کو بنائیں گے؟ ارے جو کچھ روزانہ 5 وقت کا نمازی ہو، نماز پڑھانا جانتا ہو، کچھ سنتے بھی یاد ہو، پورا نماز کا طریقہ جسے آتا ہو، وہ 10 میں تو کچھ تو ایسے ہوں گے کہ الحمد بھی نہیں آتی ہوگی، وہ آگے مصلی پہ کیسے پڑھے گا؟ تو 10 میں سے اسے چنا جائے گا کہ 10 میں سے سب سے افضل یہ ہے، سب سے اچھا یہ ہے، سب سے زیادہ لائق یہ ہے۔ اسی طریقے سے کروڑوں ولی ہوئے، علم والے، عمل والے، تقوی والے، کرامت والے ہوئے، لیکن سب میں افضل و اعلیٰ عبد القادر جیلانی سردار بنائے گئے، تب تو امام بنائے گئے، تب تو پیشوا بنائے گئے۔ ولی تو بے شمار ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ہر ایک کی شان الگ الگ نرالی ہے، لیکن غوث پاک سب کے سردار ہے، پیروں کے پیر ہے، میروں کے پیر ہے وہ۔ میرے بزرگ دوستو، کیسی نرالی شان، رمضان کی پہلی تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے، ولایت کا ڈنکا بجایا۔ ارے پیدا ہونے والا بچہ ہوش نہیں سنبھالتا، ادھر سے ادھر سائڈ بدلنی ہو، کروٹ بدلنی ہو، خود بدل نہیں سکتا، ماں یا اور کوئی عورت یا باپ اس کی سائڈ بدلتے ہیں، پیدا ہونے والا بچہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا غور و فکر کرو کہ ہر بچہ برابر نہیں ہوتا،
ولی کو اپنا جیسا سمجھنے والے کان کھول کر سن، تو ولی تو کیا ولی کی جوتی کی برابری بھی نہیں کر سکتا. اپنا جیوا تھا، اپنی جب کھاتا تھا، اپنی جب پیتا تھا، بیوی بچہ تھا، کاروبار تھا، ولی اپنا جیوا تھا. ایسا کہہ کر جاہلوں کے دماغ میں ولی کی محبت نکالنے کی آج کل کوششیں ہو رہی ہے. بس ایسا سمجھا دیا جاتا ہے، ایسی جماعتیں نکلی ہیں، ایسے فرقے نکلے ہیں. نبی کی شان میں گستاخیاں، ولی کی شان میں گستاخیاں. اپنا جیوا تھا تو کیا اونٹ جیسا ہوئے، ہاتھی جیسا ولی ہوئے، شیر جیسا ہوئے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوق ہے. اللہ تعالیٰ ولی کو نبی کو اشرف المخلوق میں نہیں بھیجے گا تو کوئی ہلکی مخلوق میں بھیجے گا. انسان سے بڑھ کر اچھی مخلوق کون سی ہے؟ اس لیے ولی بھی انسان میں پیدا ہوئے، نبی بھی انسان میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اشرف المخلوقات کا تاج بنی آدم کے اوپر رکھا گیا ہے. اب بزرگوں اور دوستوں سوچو، ذرا غور کرو. غوث اعظم پیرے پیرا آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ پورا رمضان دن کو اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، اپنی ماں کا دودھ پلانے پہ بھی نہیں پیتے تھے. یعنی عالم شیر خاری دھاونا وسطہ جنے کے ماما میں اس میں بھی آپ کا روزہ نہیں چھوٹا. تقوی کے ڈنکے بجتے ہوں گے، غوث کے تقوی کی برابری میں کوئی نہیں آ سکتا. عالم شیر خاری ابھی شریعت کا کوئی احکام ان پر لاگو نہیں ہے. ان پہ نہ ابھی نماز روزہ پڑھتے، نہ نماز پڑھتے، نہ زکات پڑھتے. ابھی تو آپ ماں کا دودھ پی رہے ہیں لیکن دن کو نہیں پیتے، رمضان کا ادب کرتے ہیں. اور آپ کی اس عمل سے تو ایک کرامت ظاہر ہو گئی. پورے جیلان میں چرچا ہونے لگا کہ سید ابو صالح کے گھر ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے. دوسری سال آپ 12 مہینے کے ہو گئے. اب دوسری سال ایسا ہوا کبھی بھی آپ رمضان میں کچھ روزہ رکھنا شروع کیا. امر کی وجہ سے عید کا چاند دکھا نہیں، بادل کی وجہ سے عید کا چاند دکھا نہیں. عید کے چاند کی فکر سب کو ہوتی ہے. رمضان کا چاند تو مولانا دیکھے فوراً میں انتظار کرے کہیں سے خبر آتی ہے کہیں سے، کیونکہ تراویح پڑھانی ہے. تراویح کی فکر ان کو ہے، روزے کی فکر تو سب کو نہیں ہوتی. کوئی سیری کرنی یا نہ کرنی ہے، 4-5 ادھر چکار. لیکن عید کے لیے تو سارا گاؤں دھاگے پہ چڑھ جاتے ہیں. یہ جو دیکھا رمضان کو چڑھتے وقت کے اندر تو چڑھے تو سزا سے 1 مہینہ نہیں. خدا کی رحمت اتنا برکت والا مہینہ ہے. غوث اعظم نے بھی اس کی تعلیم اور ادب کرنے کا ہم کو تعلیم دی ہے. یہ کہا ہے کہ مانو نہیں، عید کو مت مانو، عید کی مانو، عید کی مانو. کیا فرماتے ہیں غوث پاک؟ دن کو بھی روزہ رکھتے ہیں، چاند نظر نہ آیا، لوگ گئے ان لوگوں کے پاس، کیا کریں گے؟ صبح عید ہوگی کہ نہیں، عید ہوگی کہ نہیں؟ اب گواہی نہیں مل رہی تو عالم دین نے کہا ایک کام کرو، سید جانوں کے محلے میں چلے جاؤ، وہاں حضرت ابو صالح سید کا مکان ہے، ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بابا کمال بچہ ہے، وہ دن کو ان کی ماں کا دودھ نہیں پیتا، روزے کا وہ اہتمام کرتا ہے. آج جا کے پوچھو، صبح میں پتا چلے گا کہ اگر دودھ نہیں پیا تو عید منائی جائے گی، اور پی لیا نہیں پیا تو رمضان ہے، اور پی لیا تو عید منائی جائے گی. آپ کے عمل سے چاند کا فیصلہ ہوا. مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا غوث اعظم کے عمل پر. آپ کی اماں نے کہہ دیا
کہ میرے بیٹے نے آج بھی دودھ نہیں پیا تو آج بھی رمضان ہے، عید کل ہوگی۔ دوستو یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی شان ہے، اور عالم شیر قاری میں یہی نہیں، جب آپ اپنی اماں کا دودھ پیتے تھے آپ کی عمر 5 مہینے کی ہوئی۔ کتنی؟ 5 مہینے کا بچہ ہے، ابھی بولنا بھی نہیں سیکھتے۔ ہمارے بچے 2 برس تو نہیں بول سکتے۔ ماں اپنے لاڈلے بیٹے سے پیار اور محبت کر رہی تھی، کھیل لگا رہے تھے، کدا رہے تھے۔ ہر ماں اپنے بچے کو کھیل لگاتی ہے، فرصت کے ٹائم سے سینے سے لگاتی ہے، پیشانی چومتی ہے، گال پہ چوٹی بڑھتی ہے، ایسا کرتی ہے نا۔ لاڈ جس کو کہتے ہیں، پیار جس کو کہتے ہیں، اس طریقے سے آپ کی والدہ ماجدہ جو بہت بڑی ولی اللہ ہے، آپ کے والد ولی، آپ کی والدہ ولی، آپ کے دادا ولی، آپ کے نانا ولی، ارے آپ کی پھوپھی ولی اللہ، پورا خاندان ملا اس سے لبریز، ایک سے بڑھ کر ایک۔ ان کے تقوی کا عالم، ان کی پرہیزگاری کا عالم کیا پوچھیے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، تو اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی اور پرہیزگاری کا عالم ایسا ہے کہ آدمی سوچ میں پڑ جائے گا، سوچ میں پڑ جائے گا کہ کیا انسان اس ترقی یا اس حد تک کے کا بھی وہ کر سکتا ہے، اور ماں کے شکم میں رہ کے کرامتیں بتا سکتا ہے۔ ماں نے پیار کرتے 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 نغمے سے غوث پاک کے گال پر 2 انگلیاں مار دی۔ کیا کری؟ 2 انگلیاں ٹپلی مار دی تھی۔ اب بول اٹھے، 5 مہینے کے غوث پاک بولے، کیا بولے؟ امی مجھ سے تم بدلہ لے رہی ہو۔ امی تو حیرت میں پڑ گئی، یا اللہ میرا لال میرے جگر کا ٹکڑا کیا بولا؟ سینے سے لگایا، ماں کی آنکھ میں آنسو بہنے لگے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، میری آنکھوں کے نور، تو یہ بیٹا کیا بولا؟ تجھ سے کیسا بدلہ، تجھ سے کیسا میں بدلہ لوں گی، تو میرا لال ہے۔ کہ اماں اس دن کو یاد کرو، اماں اس دن کو یاد کرو جب میں آپ کی شکم میں تھا، آپ کے پیٹ میں تھا، دنیا میں نہیں آیا تھا، تو نانا جان کی سفردن کی باڑی میں گھوم رہی تھی، اور ایک پکا سیب آپ نے بڑا اچھا دیکھا، وہ سیب توڑ کر کھانے کی آپ کو خواہش ہوئی، وہ سیب توڑنے کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ دراز کیا، اونچا کیا، جیسے ہاتھ اونچا کیا پیٹ میں سخت درد ہوا، تو آپ ہاتھ نیچے لے گئی، پیٹ کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی، ایسی تکلیف ہوئی، گھر میں جا کے لیٹ گئی۔ یاد ہے ماں آپ کو ایسا کچھ ہوا تھا جب میں آپ کی شکم میں تھا؟ اماں نے کہا بیٹا ہاں برابر یاد ہے، میں بھولی نہیں ہوں، اس دن مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی، اس دن میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، میں نے اپنے ناخن آپ کے کلیجے پہ مار دیے تھے، اس لیے مار دیے تھے کہ اماں معاف کرنا، آپ جو سفردن توڑنا چاہتی تھی اس کی ڈالی پر ایک سانپ بیٹھا تھا، وہ ڈالی پر زہری موجی جانور سانپ بیٹھا تھا، اگر ڈالی تم پکڑتی سانپ آپ کو ڈس لیتا، تو میری ماں کو سانپ کے ڈسنے سے بچانے کے لیے اور میں کیا کروں، تو میں نے آپ کا ہاتھ روکنے کے لیے آپ کے کلیجے پہ ناخن مار دیے، آپ کو تکلیف پہنچائی، اس کے بدلے میں جھاپٹ ماری ہے تو بھلے ماری ماں، لیکن مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کو تکلیف اس لیے پہنچائی تھی۔ ماں نے سینے سے لگایا، بیٹا سب کچھ معاف ہے، اور کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہے ایسا کوئی ولی ماں کے شکم میں رہ کر ماں کی دستگیری کرے، ماں کی مدد کرے، ماں کو سانپ کے زہر سے بچائے،
بزرگوں اور دوستوں کہ جو سکم مادر میں رہ کر ماں کی مدد فرماوے وہ دنیا میں آ کر ہماری مدد کیوں نہ کرے۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ میں اگر پورب میں ہوں اور کوئی مجھے پشچم سے پکارے، کہاں ہے پورب کہاں ہے پشچم؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی 50 کلومیٹر سے بلائے، کوئی مجھے 100 کلومیٹر سے بلائے، کوئی مجھے 1000 کلومیٹر سے یاد کرے۔ نہیں، میں پورب میں ہوں اور کوئی پشچم سے پکارے۔ ارے پورب کا چھیڑا کہاں ہے؟ آج بھی کوئی سائنسداں نہیں بتا سکا۔ اور پشچم کا چھیڑا کہاں ہے؟ آج بھی کسی ویگیانک نے نہیں بتایا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں پورب میں ہوں، کوئی پشچم سے میری مدد مانگے اور مجھے پکارے تو وہاں میں اس کی مدد فرماتا ہوں، وہاں میں اس کی صدر کو ڈال دیتا ہوں۔ یہ ہے آپ کی شان ولایت۔ ولیوں میں تو ایسا مقام ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کسی گاؤں کا شہر کا ولی بناتا ہے، کسی کو پورے قصبے کا بناتا ہے، کسی کو ایک ملک کا بناتا ہے، کسی کو ایک ملک کا بنایا جاتا ہے۔ ولایت کا بٹوارا ہو رہا تھا۔ درود پاک پڑھیے۔ ولایت بانٹنے کا رائٹ حقیقی غوث اعظم کے پاس ہے۔ جب تک کہ آپ کی سائن نہیں ہوگی، آپ کی اجازت نہیں ملتی، کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ غوث اعظم کی اجازت کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ ایک روز آپ ولایت بانٹ رہے تھے، سے جو سید صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو عراق کی ولایت بخشی۔ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے خواجہ معین الدین چشتی، ہمارے ہندوستان کے سلطان، ہند کے راجا، ان کی خواہش تھی کہ مجھے عراق کا ولی بنایا جائے، لیکن ولایت تو آپ نے عراق کی ولایت دے دی تھی صاحب الدین کو۔ غریب نواز سے پوچھا کہ میاں تم کو کون سے ملک کی ولایت دو؟ تو غریب نواز نے مانگا مجھے عراق کی ولایت بخشو، مجھے عراق کا ولی بناؤ۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، یہ بھی غوث اعظم کا احسان ہے ہم پر، یہ بھی ہم پر غوث پاک کا احسان ہے۔ غریب نواز گئے کہاں؟ غوث پاک کی بارگاہ میں عراق کی ولایت لینے۔ غوث پاک نے فرمایا اے عبد القادر، عراق کی ولایت تو میں نے صاحب الدین کو عطا کر دی ہے، تمہارے حصے میں ہندوستان رکھا ہے، تم کو میں ہندوستان کا ولی بناتا ہوں اور ہندوستان کی ولایت میں سپرد کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہندن ولی کہلاتے آپ، سلطان الہند کہلاتے ہیں آپ۔ جیسے آپ عطائے رسول بھی ہیں، اس طریقے سے غریب نواز عطائے غوث اعظم بھی ہے، عطائے غوث اعظم بھی ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم کا کرم ہے کہ آپ کو ہندوستان کے ولی بنائے۔ درود پاک پڑھا جائے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اب مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب معین الدین، دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے۔ اور آپ تو مادرزاد ولی ہے، ماں کے پیٹ سے ولی ہے۔ کسی نے پوچھا آپ کو کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ تم اللہ کے ولی ہو؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ تم اللہ کے ولی ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب مدرسے میں جانے کا میں نے شروع کیا، جیسے میں مدرسے میں جانے کا میں نے شروع کیا تو میری تعظیم اور ادب کے لیے استاد بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور سارے طلباء بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔
اور گیٹ سے ایک آواز آتی تھی، در و دیوار سے آواز آتی تھی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کرو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کرو۔ تب مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور تعظیماً میرے استاد بھی کھڑے ہوئے جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ بزرگوں دوستوں، آپ کی بہت ساری تعلیمات ہیں، آپ کی بہت ساری نصیحتیں، ساری نصیحتوں میں سے کوئی ایک بھی نصیحت پر اگر عمل ہو جائے نا تو ہم کو غوث اعظم کے غلام کہنے کا حق رہے گا۔ نام لیوا تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں، آپ نے علم کے بارے میں فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو، اور آپ مانگے پیٹ سے بھلی ہوتے ہوئے جیلان کے مدرسے میں حافظ بن گئے، قاری بن گئے۔ 14 علوم پہ عبور حاصل کر لینے کے بعد غوث اعظم اور علم حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد چلے گئے، جیلان سے بغداد چلے ہیں۔ کیسا دور تھا، 800 سال پہلے کا زمانہ، ڈاکو اور چوروں کا زمانہ، نہ گاڑی ہے نہ بس ہے، نہ ٹرک ہے نہ ٹرین ہے نہ پلین ہے، گھوڑے اور اونٹوں پر جایا جاتا تھا۔ قافلہ جاتا ہو کسی قافلے میں جا سکتے تھے، 1-2 آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا، پیدل سفر تھے۔ جیلان سے آپ بغداد جا رہے ہیں۔ ارے آج علم حاصل کرنا جتنا آسان ہو گیا ہے، اتنے ہی لوگ علم سے بے پرواہ نظر آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معمولی مسئلے لوگ ہم کو پوچھتے ہیں تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اس دور کے لوگ کتنے جاہل ہیں۔ تو علم دین اور علم دنیا دونوں حاصل کرو۔ ہمارے آقا نے تو یہ فرمایا ہے کہ علم چاہے چین میں ملتا ہو تو چین جاؤ، چین جاؤ۔ چین جانے کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ارے اس زمانے میں چین میں اسلام نہیں تھا، وہاں قرآن کی تعلیم نہیں تھی، وہاں حدیث کی تعلیم نہیں تھی، تو یہ فرمانے نبوی سے اس بات کا تو ثبوت ملتا ہے کہ چین میں جو علم تھا وہ علم دنیا تھا، علم دنیا تھا۔ تو دنیا کا بھی علم حاصل کرو اور دین کا بھی علم حاصل کرو۔ غوث اعظم اپنی اماں سے اجازت لیتے ہیں کہ اماں مجھے اجازت دو، میں بغداد اور علم حاصل کرنے کی جاؤں۔ اماں نے کہا بیٹا جاؤ، اجازت ہے۔ اب دیکھیے، آج تو ہمارا بچہ صبح 10 بجے جاتا ہے، 2-3 دفعے تو گھر پہ آتا ہے، چھوٹی ریسیس ہے بڑی ریسیس ہے، شام کو 5 بجے آ جاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کئی بار مرچے میں رکھا ہے تو موبائل سے دن میں 10 تو فون آتے ہیں، کیا کھایا نے، کیا پیا نے، کیا کرا نے، کیا پڑھا نے، کہاں گیا تھا۔ ارے یہ اس دور کی بات ہے کہ فون نہیں، موبائل نہیں، تو کتابت نہیں، بس وہاں سے چھوٹے وہ چھوٹے، گھر چھوڑا وہ چھوڑا، پھر ان کا کیا ہوا، یہاں گھر کا کیا ہوا، سب اللہ کے حوالے۔ کیسے دل سے دین کی علم حاصل کرنے کے لیے کیسی قربانیاں تھی۔ آج کتابیں ہم آج کچھ لوگوں کو گھر پہ بھیجتے ہیں، لوگ ریفر نہیں کھولتے، اوپر کا ریفر کھول کے پڑھنے کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو ٹائم سے مدرسے بھیجنا، ٹائم سے اسکول میں بھیجنا، ایک نام لکھا دیا ہے لیکن کہاں کتنا بڑا۔ کبھی کبھی مولانا سے پوچھ لو کہ میرے بچے کی تعلیم کیسی ہے، کس طرح سے پڑھتا ہے، آتا ہے نہیں آتا، گہرا چاہیے آ جائیے، اسکول میں جا کے پوچھو۔ میرے بزرگ دوستوں ویسے نہیں بنا جاتا،
ماں باپ کی بھی کچھ توجہ ہونی چاہیے. میری زندگی کا ایک واقعہ ہے. میرے والد صاحب تھوڑے جلالی تھے. ابا کے شمس الدین بابا جن کا اس مبارک آ رہا ہے 1950 میں اعلان کرنے والا ہی تھا. منگل کے دن 15 تاریخ تو آپ کا اس مبارک ہے. آپ سب کو دعوت ہے. عصر کے بعد ناشتہ نہیں ہوگی. عصر کے بعد سندر ہے. ظہر کے بعد ناشتہ نہیں ہے. مغرب کے بعد نیاز ہے. اور پورا پروگرام گاؤں روپار میں رکھا گیا ہے مسجد کے میدان پہ. آپ سب کو میری طرف سے دعوت ہے. اور دوسرا اعلان بھی سن لیجیے. عید گاہ کو 70ویں کے دن عشاء کی نماز کے بعد فرید بھائی کی گھر تقریب کا پروگرام ہے. انشاءاللہ آپ شرکت کریں گے. آپ سب کو بھی تقریب میں آنے کی دعوت ہے. میں چوتھی میں تھا. چوتھی میں پڑھتا تھا. اور یہ بات ہے کہاں کی؟ چانسماں کی. والد صاحب کی نوکری چانسماں تھی. مجھے وہ دن ابھی یاد آتا ہے تو مجھے یوں ہوتا ہے کہ باپ کی نظر بیٹے پر کیسی ہونی چاہیے. ہمارے کلاس ٹیچر نے میں تھا, میرے پاس پہ ایک لڑکا تھا غیر مسلم تھا. ہم دونوں کو کہا کہ لو یہ 10 روپے لے جاؤ, بازار میں جا کے پورے کاغذ لیا. اس کے ان کو ضرورت تھی, منگایا. تو ہم چاروں اسکول میں سے ہم کو بھیجا. ہم بازار میں جا رہے تھے. کسی وجہ سے والد صاحب سامنے سے آ رہے تھے. میرا ابا سرسوتی بابا آ رہے تھے. اب چاروں اسکول ہے اور مجھے انہوں نے بازار میں دیکھا. میں تو ڈرا. میں کہ آج ابا پٹائی کریں گے. مجھے کیا کار کرتا تھا, کہاں گیا تھا. بھیجا تھا ٹیچر نے اسکول ماسٹر نے بھیجا تھا. میں تو گیا بھائی پوچھیں گے رکے تو ابھی سے ہو گیا. دیکھ رہے استاد کا کام بتا دیا. 5 بجے اسکول چھوٹی, گھر گیا. شام کو بھی والد صاحب گھر پہ آئے لیکن یاد نہیں کیا, کچھ کہا نہیں. بدر میں بھی کچھ کہا نہیں. چلو کہ ابا بھول گئے. بھول نہیں گئے. دوسرے دن 12 بجے اسکول میں آئے, کلاس میں آئے اور ٹیچر کو پوچھا کل دادا میاں اسکول میں آیا تھا. ٹیچر نے کہا ہاں میں آدمی سے آ رہا تھا. یہ 12:30 بازار میں رگڑ تو دیکھو میرے کو کچھ نہیں کیا. اسکول میں آ کے ماسٹر سے پوچھا کہ یہ اسکول میں آیا ہے نہیں. کل 12 ساڑھے 12 کو یہ بازار میں تھا. اب چوتھی پڑھتا تھا. میرے دوست 9-10 کلاس کی میری عمر ہوگی. ٹیچر نے کہا کہ میں ایسے کاغذ لیوا ہوں تو کہ میں نے کالے بازار میں گયો એટલે મારે પૂછવું પડ્યું કે આ સ્કૂલમાં આવ્યો છે કે નહીં. હવે એનો બાપ આવો હોય ને એનો દીકરો દાદા નહીં આવો. ध्यान का हमारे बेटी ऐसी नजर की. जब इल्म हासिल होता है तो माँ बाप की कुछ जिम्मेदारियां हैं. अपने बच्चे क्या करते हैं, कितना पढ़ते हैं, उसके पर तवज्जो दो. और जो तकलीफ पढ़े और इल्म हासिल करे वही इल्म सही मानों में सच्चा होता है. बहुत शौक के साथ तो कोई पढ़ नहीं सकते. मदरसे में आगे में तरह तरह की तकलीफ होगी. मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, कहने का मेरा मतलब यह है कि सैयदना सरकार गौसे पाक ने माँ की ममता भरी गोद और माँ का वो नूरानी चेहरा आखिरी बार देखा. हर पहलू को होशे दिए और इजाजत दी और बगदाद जाने वाले काफिले में आप शरीक हो गए. मशहूर वाकया है. माँ ने आपको वसीयत की थी कि बेटा देख तेरे बाप की मिल्कत में 80 दिनार पड़े हैं, 40 तेरे हिस्से के हैं, वो तू ले जा, तेरे काम आएंगे. वो 40 दिनार अपने जेब के अंदर नीचे के हिस्से में डब्बे में सी लिए
اور دوسری بات یہ کہی کہ میری ایک وصیت آپ یاد رکھنا، بیٹا جب بولے تو سچ بولنا۔ دیکھو غوث پاک کی اماں ہے، غوث پاک کی اماں ہے کہ وہاں نہ چاچا ہے، نہ ماموں ہے، نہ خالد ہے، نہ کوئی اپنے باپ دادا کے مرید ہے، اجنبی شہر تو بغداد جا رہا ہے، وہاں ہمارا کون خدا کے سوا، جب تیرے کو ضرورت پڑے تو خدا سے مانگنا، لیکن بیٹا جو آدمی سچا بولتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو، سچ بولو، دعا رد نہیں ہوگی، زبان کے اوپر سچائی رکھو۔ تو آپ نے ایک وصیت کی، بیٹا جب بھی تو بولے تو سچ بولنا۔ یہ راز تھا کہ میرا بیٹا سچ بولے گا تو اس کو ضرورت پڑے گی، تکلیف میں اللہ کی مدد مانگے گا تو اللہ کی مدد مل جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، کافر کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، لوٹا، سب کے پاس سے مال لے لیا، پھر اس بچے کے پاس آیا، بہت میرے پاس کیا ہے؟ اماں نے کہا تھا بیٹا سچ بولنا، ماں کو دہرات بھی چھپاتے۔ یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں دودھ لے کے جاتے ہیں تو حاجی لوگوں کو آدمی لگے کیا ہوتا ہے ایئرپورٹ میں سوٹ کے سے بغل سے لینے چیک ہوتے ہیں، حاجی صاحب اس میں کیا ہے؟ حاجی صاحب کہتے ہیں ہمیں کہیں نہ تھی، 35 کلو کی سوٹ کے سے اور کہیں نہیں ہے، 35 کلو میں کہیں نہ ہوئے تو کیا ہوئے؟ ابھی ایئرپورٹ کیا ہے؟ دیکھو جھوٹ بولنے کی شروعات چاہے نہیں میں کہیں نہ تھی تو کیا 35 کلو میں وزن سے نہیں؟ دیکھیے یہ میرے غوث ہے، گلیوں کے سردار، ڈاکوؤں سے نہ ڈرے، حق کہہ دیا میرے پاس 40 دینار ہے، میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو سمجھے کہ بچہ ہماری مذاق کر رہا ہے، کوئی آج تک کہ کسی نے نہیں کیا کہ میرے پاس مال ہے، کوئی نہیں بتاتا، ہم چھین لیتے ہیں جب ملتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، ڈاکو کو کوئی کہہ لیتا۔ آپ نے کہہ دیا 40 دینار ہے، امی نے کہا تھا بیٹا سچ بولنا، سچ بتا کہ 40 دینار ہے، کہاں ہے؟ کھول کے بتا دیے، تب رہ گئے ڈاکو۔ بچہ سچا بچہ ہے، آپ کی سچائی نے ڈاکوؤں کے دل کو بدلا، اتنی اثر ہوئی کہ سردار کے پاس گئے، سردار کو سارا مال دیا اور کہا ایک عجیب بات ہے، ایک بچہ ہے، اس نے کہہ دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہے، میری ماں نے جیب کے اندر سی کے دیے، اس نے سچ بتا دیا ہے، ایسا ہے، جاؤ بچہ کہاں ہے میں اس کا دیدار کروں۔ سردار کے پاس لے گئے، سردار نے کہا تم نے سچا کیوں کہہ دیا کہ میرے پاس مال ہے، تم ہم سے نہیں ڈرے؟ کہتے میں خدا سے ڈرتا ہوں، تم سے نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی کسی سے نہ ڈرتے، وہ ڈرتے تو صرف خدا سے ڈرتے، باقی کسی سے نہیں ڈرتے۔ ولی ہے یہ، قرآن کہہ رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا جب بولے تو سچ بولنا، میں میری ماں کی وصیت پر عمل کرتا رہوں گا اور جب بھی بولوں گا تب سچ بولوں گا۔ سردار کے دل کے اوپر بھی اثر ہو گئی، اتنا بچہ ماں کی وصیت پر عمل کر رہا ہے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اور ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، یہ خدا سے ڈر رہا ہے اور ماں کی فرمان پر عمل کر رہا ہے۔ ہم کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ ناجائز حرام کام چوری اور لوٹ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس آگے تو وہ کہہ دیا تمہارے جو کرنا ہو کرنا، یہ مال تو بانٹ لینا، مجھے اس میں سے ایک پائی نہ چاہیے، میں آج سے الگ ہو جاتا ہوں، میں تو اب توبہ کر لیتا ہوں اور آج سے ڈاکو گیری چھوڑ دیتا ہوں۔ ساتھیوں نے کہا تم سردار جب چھوڑ دو گے تو ہم کیوں پکڑ رکھیں گے، ہم بھی توبہ کر لیتے ہیں اور ڈاکو گیری چھوڑ دیتے ہیں۔ غوث اعظم
میرے میرا صاحب ضلع کے ہاتھ پر سارے ڈاکوؤں نے توبہ کی اور ڈاکو کا دھندا چوری اور لوٹ پاٹ کو بند کر دیا، اور سارے کے سارے غوث پاک کی ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انعام وہ بخشا کہ سارے ڈاکوؤں کو ولی بنا دیے، سارے ڈاکو ولی بن گئے، چور ولی بن جائے۔ ارے جب نظر غوث کی ہو جاتی ہے تو چور ولی بن جاتا ہے، قطب بن جاتا ہے، اپنے وقت کا ابدال بن جاتا ہے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو عطا فرمائی ہے۔ صبح سے شام تک کے بولتا رہوں تب بھی غوث پاک کی باتیں ختم ہو نہیں سکتی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو سچی اور اچھی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔